خالد صاحب ڈو یو اسٹینڈ بائی دس اسٹیٹمنٹ؟ یہ اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ابھی بھی آپ ہیں یا وڈ یو لائک ٹو ایکسپلین اٹ؟ دیکھیں انفارچونیٹلی لیٹ می بی آنیسٹ انفارچونیٹلی ہم نے اس وقت ایک پراکسی کا کردار ادا کیا ہے. وی کانٹ ڈینائی دیٹ بوتھ 9/11 کے بعد بھی اور آپ نے افغان وار میں بھی. کون لے کے آیا تھا اسامہ بن لادن کو پاکستان؟ جو ہے کون لوگ تھے وہ جو لے کے آئے تھے؟ اسامہ بن لادن تو اس وقت مجاہد اسلام بن گیا ہوا تھا، جو بعد میں اس کو جو ہے ساری دنیا نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا. مین آئی ڈونٹ ڈینائی دیٹ جو ہے. لیکن ہمارے جو ڈیسیژنس تھے وہ تاریخ نے ثابت کیا کہ بوتھ ڈیسیژنس I take responsibility of whatever I am saying. Both decisions, joining the Afghan war and later on joining the war against terror after 9/11, both decisions were miscalculated, and these decisions brought to us consequences for which we were not ready, or the consequences were not acceptable to us. But we are facing that in shape of a continuous terrorism on our soil. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار بن رہی ہے پچھلے کئی سالوں سے آف اینڈ آن. بیچ میں لال آئے، بیچ میں امن ہوا، لیکن یہ ایک ٹیررزم کی ویو جو ہے ہم سے جو ہے ہم اس سے نپٹ رہے ہیں. ہماری بے شمار قربانیاں ہیں، ہماری فوج جو ہے شہادتیں دے رہی ہیں، ہمارے بچے شہید ہو رہے ہیں، ہمارے سویلین، پولیس، ایف سی، رینجرز جو ہے وہ شہادتیں دے رہے ہیں. تو دیکھیں، آپ جب تک کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے آپ اس کو کریکٹ نہیں کر سکتے. I am accepting it اور میں I'm on record many times. That is a very important point خالد صاحب. ہم اپنی غلطیوں کو مان رہے ہیں. We accept our past mistakes and acceptability is the first step towards any betterment. لیکن دوسری طرف ایسا نہیں ہو رہا خالد صاحب. دوسری طرف بارہا پرووک کیا جا رہا ہے، not just پاکستان بلکہ دوسرے ممالک کو بھی دہشت گردی کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے، اور پاکستان کی سرزمین پر دہشت گردی کی جا رہی ہے. اگر وہ مزید کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کریں جو کہ دہشت گردی ہی نہیں اس سے بڑھ کے کچھ ہو، تو آپ کا پاکستان کا ان کو کیا شارٹ اینڈ سویٹ پیغام ہوگا خواجہ صاحب؟ We will not initiate a war. لیکن اگر کوئی اس قسم کا حالات ہمارے اوپر جو ہے مسلط کیے گئے تو ہم جو ہے پاکستان جو ہے بالکل 100% نہیں 200% جواب دے سکتا ہے. پر آلریڈی پلوامہ میں جواب دیا گیا ہوا ہے. پاکستانی افواج جو ہے، پاکستانی قوم جو ہے اپنی زمین کو، اپنے سوئل کو، اپنی جو ہے انڈیپینڈنس کو جو ہے بالکل اس کا دفاع جو ہے نا کرنے کی پوزیشن میں اللہ کے فضل سے. پر ہم منہ توڑ جواب دیں گے. وہ پائلٹ جو ہے واپس لیا تھا، اس کے بعد کیا کر لیا انہوں نے؟ اس کے بعد ان کو کوئی شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے ان کو، مودی صاحب کو بھی جو ہے کہ یہ کیا انہوں نے اچیو کر لیا پاکستان کی ایئر سپیس کو جو ہے وائلیٹ کر کے جو ہے کیا اچیو کر لیا تھا. اس دفعہ پھر وہی حال کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی ٹیررزم کا جیتا جاگتا ثبوت ہمارے پاس کلبھوشن کی صورت میں موجود ہے. جیتا جاگتا ثبوت موجود ہے ہمارے پاس. اس کا کوئی ڈینائل نہیں ہے کہ he was not a terror. What the hell he was doing, a naval officer on Pakistan's soil? کہاں سے آیا، کیوں آیا، why was he on Pakistan's soil؟ اس کا تو اعترافی بیان موجود ہے. اب ٹیررزم کرنے آیا تھا، ٹیررزم پھیلا رہا تھا، ٹیررزم کو سپورٹ کر رہا تھا، فائنانس کر رہا تھا، انڈیا کے بلبوتے پہ کر رہا تھا، ظاہر سی بات ہے. لیکن انٹرسٹنگ چیز یہ خواجہ صاحب کہ UNSC کے اندر بھی انڈیا کی نہیں سنی گئی. باہر کے ممالک جن سے وہ سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا بشمول امریکہ، وہاں سے بھی وہ سپورٹ اس کو نہیں ملی ہے جس طرح کی وہ سپورٹ ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور ماضی میں کہیں نہ کہیں ملتی بھی آئی ہے. ہاؤ ڈز پاکستان انشور دیٹ اٹ ریمینز دا سیم وے، کہ ایسا ہی رہے کہ انڈیا کو اس طرح کی انٹرنیشنل سپورٹ نہ ملے؟ جو بگ پاورز ہیں انہوں نے بھی انڈیا کو اس طرح سپورٹ نہیں کیا.
جس طرح انڈیا چاہتا تھا کہ اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سارے واقعے کی کریڈیبلٹی پہ ہندوستان کے اندر بہت سی آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں یہ آوازیں جو ہے نا ان کا مومنٹم جو ہے نا وہ بڑھ رہا ہے کہ یہ سارا سٹیج تو نہیں ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان جو ہے وہ انلارج ہوتا جا رہا ہے اس سارے واقعے کے اوپر. اور ہماری جو ہے اس وقت وی آر ان ٹچ ود آل دا امپورٹنٹ پلیئرس، انٹرنیشنل پلیئرس، جس میں چائنا ہے، سعودی عربیہ ہے، یو این ہے، امریکنز ہیں، برطانیہ ہے. تو یہ سارے جو ہے اس کو اس ساری ہمارا جو ایفرٹ ہے اس کو ہم وائڈن بھی کر رہے ہیں تاکہ کہیں یہ جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں obviously یہ بھی دنیا میں سنی جا رہی ہے، اور لوگوں کو پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کا وزیر اعظم جو ہے وہ ملٹری اکیڈمی میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے کہ آئیں انویسٹیگیشن کرے، دنیا انویسٹیگیشن کرے اور دیکھے کہ یہ واردات کس نے کی ہے، اس کو سٹیج کیا گیا ہے یا اس میں کوئی پلیئرز ہیں. رائٹ، ایکسپوز ہو جائے اس حوالے سے خالد صاحب. انڈیا نہیں، موسٹ پرابلی وہ نہیں ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ کسی طریقے سے ایکسیپٹ کریں اس انویسٹیگیشن کو، اس انٹرنیشنل اینڈ انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کو. لیکن یہ تو بگ پاورز کی بات ہوگی خواجہ صاحب. ورلڈ بینک کا ریئیکشن کیا آیا ہے؟ کوئی ریئیکشن آیا ہے ابھی تک؟ کوئی رسپانس آیا ہے اس حوالے سے؟ ہم نے ریچ آؤٹ کیا؟ میرے خیال ہے فارن آفس یا موسٹ ریلیونٹ از دا منسٹری آف واٹر کہ ان کا کیا کانٹیکٹ ہے. میں آئی ڈو ناٹ ہیو دا لیٹسٹ آن اٹ بٹ آئی کین چیک فرام منسٹری آف واٹر کہ انہوں نے اے ڈبلیو ٹی کو کے مختلف کلازز جو ہیں جو ہمیں رائٹ دیتے ہیں، جو ہمارے رائٹس ڈیفائن کرتے ہیں، کہ وہ ان کا کیا رسپانس ہے. ویکینڈ ہے، بہرحال پھر بھی بات کی جا سکتی ہے. میں وہ جو پیپل ہو آر دیئر انوالوڈ ان دس ود دس ٹریٹی، اور ان کا بڑا اچھا جو مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ دے آر ویری ویل پریپیئرڈ اینڈ دے آر اویئر آف the politics involved in this whole saga. رائٹ، لیکن مین چیز کیا ہوگی، مین فیکٹر کیا ہوگا خواجہ صاحب؟ کیا ورلڈ بینک کا رسپانس یا پھر دوسرے ملکوں کا رسپانس یا کوئی اور چیز مین فیکٹر بنے گا اس ساری سچویشن کو یا تو ڈیفیوز کرنے میں یا پھر ایسکلیٹ کرنے میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ مین جو اس وقت چیز سامنے ہے وہ پرائم منسٹر کی آفر ہے کہ پاکستان جو ہے اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن بائی انٹرنیشنل کمیونٹی آفر کر رہا ہے. لیٹس سی انڈیا اس کو کس طرح رسپانس. اگر انڈیا اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتا تو وہ ایک خود ایڈمیشن ہو جائے گی کہ دے آر ہائڈنگ سم تھنگ، دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی ایکسپوزڈ. تو وہ میرا خیال ہے دیٹ ول سیٹل دا میٹر کہ یہ سارا گاپی ہے جو مودی لگا ہوا کر.